السلام علیکم عزیز دوستوں، آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سلیکٹ اردو ادب پر خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنے امتحان کی تیاری میں مشغول ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس سیریز کا تیسرا ماڈل پیپر لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، جس میں آپ کو 60 کوشچن ملیں گے آبجیکٹیو ٹائپ میں، اور یہ وہ کوشچن ہیں جو سن 2020 میں میٹرک ایگزام میں پوچھا گیا تھا۔ تو آج ہم اس کا آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن حل کریں گے، اور اگلے ویڈیو میں آپ کو ہم اس کا سبجیکٹیو ٹائپ حل کر کے پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ آپ اسی طرح تیاری کریں۔ السلام علیکم عزیز دوستو، آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سلیکٹ اردو ادب پر خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنے امتحان کی تیاری میں مشغول ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس سیریز کا تیسرا ماڈل پیپر لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، جس میں آپ کو آبجیکٹیو ٹائپ یعنی سیکشن اے جو کوشچن کا سیریز ہے اس کو ہم حل کریں گے۔ اور اس سیکشن میں آپ کو پہلے 2 جو کوشچن میں نے حل کرایا اس میں آپ کو 100 کوشچن تھے، لیکن اس میں 60 ہی کوشچن ہیں۔ یہ 2020 کا کوشچن پیپر ہے آپ کے سامنے جو میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس سال صرف 60 ہی کوشچن پوچھا گیا تھا۔ 19 میں 20 میں 60 پوچھا گیا تھا، 21 اور 22 میں 100 کوشچن آئے ہیں۔ تو ہم آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم عزیز دوستوں، آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سلیکٹ اردو ادب پر خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس سیریز کا دوسرا ماڈل پیپر لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، تیسرا ماڈل پیپر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ السلام علیکم عزیز دوستوں، آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سلیکٹ اردو ادب پر خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس سیریز کا تیسرا ماڈل پیپر لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، جس میں آپ کو 60 کوشچن ملیں گے، یعنی آپ کو سیکشن اے کا آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن کو حل کرنا ہے۔ آج ہم اسی کو دیکھیں گے، اور اس سیریز میں آپ کو 60 کوشچن ملیں گے، یعنی سیکشن اے کے سیریز میں آپ کو صرف 60 کوشچن ملیں گے۔ اور یہ پیپر، یہ ماڈل پیپر جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اصل میں یہ 2020 میٹرک جو ایگزام ہوا تھا اس کا یہ کوشچن پیپر ہے جو آپ کے سامنے میں حاضر کر رہا ہوں۔ تو آئیے اس کوشچن کو حل کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سلیکٹ اردو ادب کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ اس کے لیے آپ اس کا بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1، ڈاکٹر عبد المغنی کس زبان کے استاد تھے؟ تو ڈاکٹر عبد المغنی کس زبان کے استاد تھے؟ انگریزی زبان کے استاد تھے۔ ڈاکٹر عبد المغنی کس زبان کے استاد تھے؟ ڈاکٹر عبد المغنی انگریزی زبان کے استاد تھے۔ سوال نمبر 2، سر سید کی پیدائش کب ہوئی؟ تو سر سید کی پیدائش 1817 عیسوی میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ 1817 عیسوی میں سر سید احمد کی پیدائش ہوئی۔ سوال نمبر 3،
ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? संगीन मसला है। कैसा मसला है? संगीन मसला है ये। मुतदिल, खुशगवार, मुनासिब बिल्कुल नहीं है, ना मुतदिल है, ना खुशगवार है, ना मुनासिब है, बल्कि ये संगीन मसला है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? संगीन मसला है। सवाल नंबर 4, ज़फ़र गोरखपुरी का एक मजमुआ बच्चों के लिए भी है, उसका नाम क्या है? ज़फ़र गोरखपुर लिखा हुआ, गोरखपुरी होना चाहिए। ज़फ़र गोरखपुरी का एक मजमुआ बच्चों के लिए भी है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? सच्चाइयाँ। क्या नाम है? सच्चाइयाँ। इनके कई मजमुए हैं, लेकिन बच्चों के लिए जो मजमुआ इन्होंने लिखा है उसका नाम है क्या? सच्चाइयाँ। सवाल नंबर 5, इरफान सिद्दीकी कब पैदा हुए? तो इरफान सिद्दीकी 1939 ईस्वी में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1939 ईस्वी में पैदा हुए। सवाल नंबर 6, सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया? तो सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम किया। कौन सा इदारा कायम किया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम किया। सवाल नंबर 7, जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो जगन्नाथ आज़ाद की नज़म इंडिया गेट आपके निसाब में शामिल है। जगन्नाथ आज़ाद की नज़म इंडिया गेट आपके निसाब में शामिल है। सवाल नंबर 8, अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? तो अहमद फराज पर पेशावर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? तो अहमद फराज पेशावर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। सवाल नंबर 9, राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल कब हुआ? तो राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल 1984 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1984 ईस्वी में राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल हुआ। सवाल नंबर 10, निदा फ़ाज़ली की पैदाइश कहाँ हुई? तो निदा फ़ाज़ली की पैदाइश ग्वालियर में हुई। कहाँ हुई? निदा फ़ाज़ली की पैदाइश कहाँ हुई? ग्वालियर MP मध्य प्रदेश में हुई। सवाल नंबर 11, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? तो गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। सवाल नंबर 12, कमर जहाँ का ताल्लुक़ बिहार के किस ज़िला से है? तो कमर जहाँ का ताल्लुक़ बिहार के समस्तीपुर ज़िला से है। कमर जहाँ का ताल्लुक़ बिहार के किस ज़िला से है? तो कमर जहाँ का ताल्लुक़ बिहार के समस्तीपुर ज़िला से है। सवाल नंबर 13, सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। क्या था सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम? सैयद मोहम्मद रशीद। सवाल नंबर 14, मिर्ज़ा शौक़ लखनवी कब पैदा हुए? मिर्ज़ा शौक़ लखनवी कब पैदा हुए? तो मिर्ज़ा शौक़ लखनवी 1783 ईस्वी में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1783 ईस्वी में मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की पैदाइश हुई। सवाल नंबर 15, लुत्फ़ुर्रहमान के वालिद का नाम क्या था? तो लुत्फ़ुर्रहमान के वालिद का नाम अब्दुल गफ़ूर था। क्या नाम था? लुत्फ़ुर्रहमान के वालिद का नाम अब्दुल गफ़ूर था। सवाल नंबर 16, दर्ज झैल में इसमें आला की पहचान कीजिए। तो इसमें इसमें आला कौन है? कफ़गीर इसमें आला है। कौन है? कफ़गीर, चिमटा पकड़ने वाला, ये इसमें आला है। कब्रिस्तान इसमें ज़र्फ़ है, बाग भी इसमें ज़र्फ़ है। और चलिए सवाल नंबर 17, 9 2 11 होना का मतलब है। तो 9 2 11 का होना का मतलब क्या है? भाग जाना। 9 2 11 होना का मतलब क्या है? भाग जाना। सवाल नंबर 18, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो शोहरत, ये क्या है? मुअन्नस है। बाकी बाग, जंगल, शोहरत, शेर, ये सब मुअन्नस है। सिर्फ इसमें शोहरत जो है ये मुअन्नस है, बाकी ये तीनों का तीनों क्या है? मुज़क्कर हैं। सवाल नंबर 19, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? ऊपर मुअन्नस पूछा था, यहाँ मुज़क्कर पूछ रहा है। तो सेहत, रहमत, जन्नत, ये तीनों का तीनों मुअन्नस है और इसमें जन्नत क्या है? ये मुज़क्कर है। सवाल नंबर 20, रुबाई की जमा क्या होगी? तो रुबाई की जमा क्या होगी? रुबाइयात। क्या होगी रुबाई की जमा? रुबाई की जमा होगी रुबाइयात। क्या होगी रुबाई की जमा? रुबाइयात। सवाल नंबर 11, खाली संदूक किसने लिखी?
تو خالی صندوق اندرا گوسوامی نے لکھی. کس نے لکھی خالی صندوق؟ خالی صندوق اندرا گوسوامی نے لکھی. سوال نمبر 22 افسانہ سیکنڈ ہینڈ کس نے لکھی ہے؟ تو افسانہ سیکنڈ ہینڈ ویکوم محمد بشیر نے لکھی ہے. کس نے لکھی ہے؟ ویکوم محمد بشیر نے لکھی ہے افسانہ سیکنڈ ہینڈ. یہ آپ کے درخشاں سے نہیں، یہ روشنی سے سوال ہے. یہ افسانہ سیکنڈ ہینڈ ویکوم محمد بشیر نے لکھی. سوال نمبر 23 اس میں نکرہ کی پہچان کیجیے. اس میں نکرہ کی پہچان کیجیے. تو اس میں نکرہ کون ہے؟ کتاب اس میں نکرہ ہے. کیا ہے؟ اس میں نکرہ کی پہچان کیجیے. تو کون اس میں نکرہ ہے؟ کتاب اس میں نکرہ ہے. سوال نمبر 24 اس میں معرفہ کی پہچان کیجیے. تو اس میں معرفہ کون ہے؟ اس میں احمد ہے. اور شہر، آدمی، دریا یہ نکرہ ہے، احمد معرفہ ہے. اور اس میں زید، ہمالہ اور پٹنہ یہ معرفہ ہے. اور کتاب اس میں نکرہ ہے. اس میں نکرہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس سے عام چیز کا پتہ چلے، نام معلوم ہو. تو اس میں دیکھیے زید یہ خاص آدمی کا نام ہے، ہمالہ ایک خاص پہاڑ کا نام ہے، اور پٹنہ ایک خاص شہر کا نام ہے. کتاب بہت ساری کتابیں ہیں. کون سی کتاب؟ کتاب کا اگر نام لکھا رہتا ہے تو یہ کیا ہوتا؟ اس میں معرفہ ہوتا ہے، لیکن نام نہیں لکھا اس لیے یہ کیا ہو گیا؟ یہ نکرہ ہے. اور باقی تینوں یہ معرفہ ہیں. اسی طرح اس میں معرفہ کی پہچان کیجیے. اس میں شہر، کون سا شہر؟ جیسے یہاں لکھا پٹنہ تو یہ معرفہ ہو گیا، اور یہاں شہر تو یہ نکرہ ہو گیا. اسی طرح آدمی، جیسے یہاں زید لکھا ہے تو اس میں معرفہ ہو گیا، یہاں صرف آدمی لکھ دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ نکرہ ہو گیا. اسی طرح دریا مانتے جیسے گنگا، تو گنگا لکھ دیں گے تو گنگا کیا ہو جائے گا؟ معرفہ ہو جائے گا. لیکن یہ دریا معلوم نہیں کون سا دریا ہے تو یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. طرح احمد لکھا تو احمد کیا ہوگا؟ احمد کیا ہوگا؟ تو احمد ہوگا آپ کو اس میں معرفہ. سوال نمبر 25 وہ کام جو رشتہ کو ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کنیت کہتے ہیں. وہ کام جو رشتہ کو ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کنیت کہتے ہیں. سوال نمبر 26 مہدی افادی کا اصل نام کیا تھا؟ تو مہدی افادی کا اصل نام کیا تھا؟ مہدی حسن تھا. مہدی افادی کا اصل نام کیا تھا؟ مہدی افادی کا اصل نام مہدی حسن تھا. سوال نمبر 27 عبدالغفور شہباز کا تعلق کس صوبہ سے تھا؟ تو عبدالغفور شہباز کا تعلق صوبہ بہار سے تھا. کہاں سے تھا؟ صوبہ بہار سے تھا. سوال نمبر 28 اردو کا پہلا ناول کسے قرار دیا جاتا ہے؟ تو اردو کا پہلا ناول کسے قرار دیا جاتا ہے؟ میرات العروس کو قرار دیا جاتا ہے اردو کا پہلا ناول. اور اردو کا پہلا ناول نگار کون ہے؟ اردو کا پہلا ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد ہے. کون ہے اردو کا پہلا ناول نگار؟ اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد ہیں. چلیے آگے ڈپٹی نذیر احمد آ ہی گئے. ڈپٹی نذیر احمد نے کس صنف کا آغاز کیا؟ تو ناول کا بتایا نا کہ ناول کا آغاز پہلا ناول میرات العروس پہلی ناول ہے، اور اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ ڈپٹی نذیر احمد ہیں. یعنی اردو ناول کے پہلے ناول نگار کون ہیں؟ ڈپٹی نذیر احمد. ڈپٹی نذیر احمد نے کس صنف کا آغاز کیا؟ تو ناول کا آغاز کیا تھا ڈپٹی نذیر احمد نے اردو ناول کا. سوال نمبر 30 بوسہ نم کس کا مجموعہ ہے؟ تو بوسہ نم لطف الرحمن کا مجموعہ ہے. بوسہ نم کس کا مجموعہ ہے؟ لطف الرحمن کا مجموعہ ہے بوسہ نم. سوال نمبر 31 اردو کی پہلی مثنوی کون سی ہے؟ تو اردو کی پہلی مثنوی ہے قدم راؤ پدم راؤ. اردو کی پہلوی مثنوی کا نام کیا ہے؟ قدم راؤ پدم راؤ. سوال نمبر 32 غالب کی پیدائش کب ہوئی؟ غالب کی پیدائش کب ہوئی؟ تو غالب کی پیدائش 1797 عیسوی میں ہوئی. کب ہوئی؟ غالب کی پیدائش 1797 عیسوی میں ہوئی. سوال نمبر 33 بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کب ہوئی؟ بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کب ہوئی؟ تو بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش 1891 عیسوی میں ہوئی. کب ہوئی تھی؟ بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو 1891 عیسوی میں ہوئی. سوال نمبر 34 توبۃ النصوح کس کی ناول ہے؟ توبۃ النصوح ڈپٹی نذیر احمد کی ناول ہے. کس کی ناول ہے؟ توبۃ النصوح ڈپٹی نذیر احمد کی ناول ہے. سوال نمبر 35 نظم انسان کے شاعر کی تخلیق کس کی تخلیق ہے؟ نظم انسان کس شاعر کی تخلیق ہے؟ کس لکھنا چاہیے تو کی لکھا ہوا ہے. نظم انسان کس شاعر کی تخلیق ہے؟ تو یہ نظم انسان جو ہے یہ بھی روشنی سے ہے، یہ ششندر شرما کی
تخلیقی کس کے لکھے ہوا ہے؟ ششندر شرما کا لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 36 غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، اور غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں۔ چلیے 36 نمبر ہو گیا، 36 کا ڈی آپشن ہوگا صحیح۔ سوال نمبر 37 دوہا میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو دوہا میں 2 مصرے ہوتے ہیں۔ کتنے مصرے ہوتے ہیں دوہے میں؟ دوہے میں 2 مصرے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 38 لفظ کتب خانہ کیا ہے؟ تو لفظ کتب خانہ اسم ظرف ہے۔ لفظ کتب خانہ کیا ہے؟ لفظ کتب خانہ اسم ظرف ہے۔ سوال نمبر 39 قدیم کی ضد بتائیے۔ تو قدیم کی ضد کیا ہوگی؟ جدید۔ قدیم کی ضد کیا ہوگی؟ قدیم کی ضد جدید ہے۔ کیا ہے قدیم کی ضد؟ جدید ہے، یعنی قدیم کا الٹا کیا ہے؟ قدیم کا الٹا کیا ہے؟ قدیم کا الٹا جدید ہے۔ سوال نمبر 40 ہم جائیں گے کون سا فعل ہے؟ تو جائیں گے آنے والے زمانے میں کب جائیں گے ہم؟ تو یہ فعل مستقبل ہے۔ 40 کا آپشن اے صحیح جواب ہوگا۔ سوال نمبر 41 ماضی بعید کی پہچان کیجیے۔ تو ماضی بعید کی پہچان کیا ہے اس میں؟ وہ آیا تھا، وہ آیا تھا، یہ ماضی بعید ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا دور کے زمانے میں ہونا معلوم ہو۔ آیا تھا کس زمانے میں آیا تھا؟ گزرے ہوئے زمانے میں بہت دیر پہلے آیا تھا۔ تو ماضی بعید کی پہچان کیجیے، اس کا آپشن ڈی صحیح جواب ہوگا۔ سوال نمبر 42 سراج اور عرفانہ کس افسانے کا کردار ہے؟ تو سراج اور عرفانہ یہ افسانہ آشیانے کا کردار ہے۔ سراج اور عرفانہ کس افسانے کا کردار ہے؟ تو یہ افسانہ آشیانہ کا کردار ہے۔ سوال نمبر 43 قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو قمر جہاں کا افسانہ کٹی ہوئی شاخ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو قمر جہاں کا افسانہ کٹی ہوئی شاخ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ سوال نمبر 44 ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہیں؟ تو ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہے؟ ڈاکٹر عبد المغنی ہے۔ ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہے؟ ادب کی پہچان کے مضمون نگار ہیں ڈاکٹر عبد المغنی۔ سوال نمبر 45 فرار کس کا افسانہ ہے؟ تو فرار شکیلہ اختر کا افسانہ ہے۔ کس کا افسانہ ہے؟ شکیلہ اختر کا افسانہ ہے فرار۔ فرار کس کا افسانہ ہے؟ سید محمد محسن کا افسانہ ہے۔ فرار کس کا افسانہ ہے؟ فرار سید محمد محسن کا افسانہ ہے۔ کس کا افسانہ ہے؟ فرار سید محمد محسن کا افسانہ ہے۔ شکیلہ اختر کا تو کوئی افسانہ 10th کلاس میں ہے ہی نہیں، 9th میں ہے ہی نہیں کا شکیلہ اختر کا۔ سوال نمبر 46 فعل حال کی پہچان کیجیے۔ فعل حال کون ہے؟ وہ آتا ہے۔ کون ہے یہ؟ وہ آتا ہے، یہ فعل حال ہے۔ وہ آتا تھا، یہ فعل ماضی ہے۔ وہ آئے گا، وہ آیا ہوگا، یہ کیا ہے؟ فعل ماضی میں ماضی شکیہ ہے۔ کیا ہے؟ وہ آیا ہوگا ماضی شکیہ، وہ آیا ہے، یہ فعل حال ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فعل حال ہے۔ وہ آیا ہے، یہ فعل حال ہے۔ چلیے آگے 47 چکبست کون سا اسم ہے؟ تو چکبست کیا ہے؟ یہ تخلص ہے۔ چکبست کیا ہے؟ تخلص ہے۔ سوال نمبر 48 حسب کا مترادف کیا ہے؟ تو حسب کا مترادف نسب ہے۔ نسب ہے۔ کیا حسب کا مترادف؟ نسب بولتے ہیں نا، حسب و نسب، تو نسب سین سے ہوگا، صاد سے نہیں۔ صاد سے نسب ہوتا ہے کسی چیز کا متعین کرنا، فکس کرنا، گاڑنا ایک جگہ۔ سوال نمبر 49 کفر کی ضد بتائیے۔ تو کفر کی ضد کیا ہے؟ ایمان ہے۔ سوال نمبر 49 کفر کی ضد بتائیے۔ تو کفر کی ضد کیا ہے؟ ایمان ہے۔ سوال نمبر 50 کتاب کی جمع بتائیں۔ تو کتاب کی جمع کیا ہوگی؟ کتاب کی جمع کتب ہوگی۔ کتابیں اور کتابوں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ کے سامنے کتب آپشن ہو تو پھر یہ دونوں آپ کا آپشن یہ خارج ہو جائے گا۔ کتب اصلی جمع ہے کتاب کی۔ سوال نمبر 51 درج ذیل شعراء میں مزاح کے شاعر کون ہیں؟ تو درج ذیل شعراء میں مزاح کے شاعر اکبر الہ آبادی ہیں۔ کون ہیں؟ اکبر الہ آبادی یہ مزاحیہ شاعر ہیں، یا ظریفانہ شاعر بھی پوچھ سکتا ہے۔ تو ظریفانہ شاعر اکبر الہ آبادی ہیں، یا مزاحیہ شاعر اکبر الہ آبادی ہیں۔
सवाल नंबर 52, आर्य भट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो आर्य भट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? इनकी पैदाइश बिहार में हुई। कहाँ हुई? आर्य भट्ट की पैदाइश बिहार में हुई। सवाल नंबर 53, गालिब के खतूत का मजमूआ कौन है? तो गालिब के खतूत का मजमूआ कौन है? उर्दूए मुअल्ला है। गालिब के खतूत का मजमूआ कौन है? गालिब के खतूत का मजमूआ है उर्दूए मुअल्ला। सवाल नंबर 54, इल्म की ज़िद क्या है? तो इल्म की ज़िद क्या है? जहल। इल्म की ज़िद क्या है? जहल है। यहाँ इसको रेड नहीं किया गया है। इल्म की ज़िद क्या है? इल्म की ज़िद जहल है। जहालत उलमा और आलिम नहीं, ये आलिम जाहिल की ज़िद होगी, ठीक है ना। उलमा जोहला की ज़िद होगा और ये जहल जो है ये इल्म की ज़िद है। क्या है? और जहालत ये इसमें सिफत है ये, ठीक है। सवाल नंबर 55, 54 का ए ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर 55, सिफत की पहचान कीजिए। तो सिफत बोला ना, जैसे यहाँ जहालत भी था, तो ये जहालत क्या है? ये सिफत है। ये हरकत और मुहर्रिक ये सिफत नहीं है। जहालत बोला था ऊपर, ये सब इसम था, इल्म की ये सब ज़िद था एक दूसरे की, बताया जो हमने। और यहाँ जो है जहालत इसमें सिफत बताया था। तो यहाँ देखिए सिफत की पहचान कीजिए, क्या है ये? इसमें सिफत है ये। सवाल नंबर 56, माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? तो माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं। क्या है? माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं। सवाल नंबर 57, चकबस्त का पूरा नाम क्या था? तो चकबस्त का पूरा नाम पंडित बिरिज नारायण था। क्या नाम था? चकबस्त का पूरा नाम पंडित बिरिज नारायण था। सवाल नंबर 58, इंडिया गेट किस शायर की नज़्म है? तो इंडिया गेट जगन्नाथ आज़ाद की नज़्म है। इंडिया गेट किसकी नज़्म है? जगन्नाथ आज़ाद की नज़्म है इंडिया गेट। सवाल नंबर 59, परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था? तो परवेज़ शाहिदी का असल नाम सैयद इकराम हुसैन था। परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था? सैयद इकराम हुसैन। सवाल नंबर 60, हम नौजवान हैं किसकी नज़्म है? तो हम नौजवान हैं ये परवेज़ शाहिदी की नज़्म है। किसकी नज़्म है? हम नौजवान हैं ये परवेज़ शाहिदी की नज़्म है। किसकी नज़्म है? परवेज़ शाहिदी की नज़्म है। तो इस तरह आपका ये आज का ऑब्जेक्टिव टाइप सेक्शन पूरा हुआ और इसमें सिर्फ 60 क्वेश्चन हैं और ये साथों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप ज़रूर देखें और इसको हल करने की कोशिश करें। एक बार में नहीं हो 2 बार देखें, इंशाअल्लाह आप अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल करेंगे। तो आज के लिए बस यहीं हम बस करते हैं और फिर अगले इसके सब्जेक्टिव सेक्शन के साथ हम हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमको इजाज़त दें। अगर आपने हमारे YouTube चैनल सेलेक्ट उर्दू अदब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को बराए करम सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।